کا قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہی اسی آیہ مبارکہ کی اسی سورہ کی آیت نمبر 8 ارشاد باری تعالیٰ ہے فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم، جان لو کہ میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور یہ جو میں فضل کر رہا ہوں نا تمہارے اوپر، یہ بارشیں برسا رہا ہوں، تمہیں کھانے کو دے رہا ہوں، پینے کو دے رہا ہوں، تمہیں سانس دے رہا ہوں، آکسیجن دے رہے ہو تم، یہ پھر رہے ہو دنیا میں چلتے پھرتے ہو، جتنی نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، مال اولاد بخشا ہے، یہ ساری نعمتیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم، اور وہ اللہ علیم الحکیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور یہ میرا فضل کیوں ہے تم پہ کہ میرا رسول تم میں ہے۔ پھر آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَةُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ماشاءاللہ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب تم کیسے کفر کرو گے، اب تم کیسے انکار کرو گے، اور تم پہ تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور میرا رسول تمہارے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ کی آیتیں تمہاری اوپر میں سنا رہا ہوں، پڑھ کے اللہ کی آیتیں سنا رہا ہوں نا، کوئی اور چیز تو نہیں سنائی نا میں نے، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، تم پہ سنائی جا رہی ہے نا، تو یہ نہیں کہا کہ میرا رسول سنا رہا ہے، تم پہ سنائی جا رہی ہے، کوئی بھی سنا رہا ہے تم پہ پہنچ رہی ہے، اب تم کیسے کفر کرو گے؟ وفیکم رسولہ، اور میرا رسول تمہارے درمیان۔ اللہ اکبر۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَةُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور میرا رسول تم میں موجود ہے۔ تو اب اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی کہ اگلی ساتھ شرط بھی ہے کہ میرے رسول کی موجودگی مانو گے تو اللہ کی آیتوں کا انکار نہ ہوگا، میرے رسول کی موجودگی نہ مانی تو اللہ کی ساری آیتوں کا انکار ہوگا، اللہ، تمہارا ایمان بھی غارت، تمہارے اعمال بھی غارت۔ بے شک۔ اب ایک اور عجیب منظر ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی یہ آیت مبارکہ ہم اہل محبت بھی تلاوت کرتے ہیں، اور جو اہل محبت نہیں ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح درود پاک پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں، صلو علیہ وسلم، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی۔ آپ نے کبھی اپنے گھر میں گئے، اپنے خوبصورت کمرہ بنایا، مکان بنایا، اس کو کبھی کہا کہ اے مکان تو سلامت رہے؟ کبھی کہا کسی نے؟ کوئی نہیں کہتا۔ ہمیشہ جب کسی دوسرے کو ملتے ہو تو اس کو سلام کرتے ہو، اس کو کہتے ہو تو سلامت رہے۔ اور کائنات میں سب سے متبرک جگہ ہمارا مرکز عبادت بیت اللہ، ہم اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، مرکز عبادت ہے۔ ہم بیت اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کبھی بیت اللہ کو کسی نے کہا کہ بیت اللہ تو سلامت رہے، السلام علیکم یا بیت اللہ، کبھی کہا کسی نے؟ بھائی عقل کی بات ہے نا، بیت اللہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، روضہ رسول پہ جاتا ہے، جس مسئلے کا بھی ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ایک عربی کو سن رہا تھا، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا، تو اس نے بڑا ایک عجیب جملہ کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ، اللہ اے اللہ کے دیس کی زینت، تجھ پہ سلام۔ تو سلام ہمیشہ زندوں کو کیا جاتا ہے، بے شک۔ سلام کبھی کسی بے جان کو نہیں کیا جاتا۔ نماز پڑھنی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ بلکہ بے ادبی نہ ہو، چونکہ لفظ زبان میں کئی بعض زبانوں میں یہ لفظ نہیں ہوتے جو ہمارے آداب والے ہیں، تو
اگر ترجمہ لفظ کیا جائے تو اے نبی تم پر سلام ہو، اور جو سامنے بیٹھا اس کو کہتے ہیں نا آپ پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، مطلب اور یودر ہمیں بڑی حیاتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہوا، آپ سلامت رہیں، سبحان اللہ، یہی مطلب ہے نا جی۔ اب پڑھ کے سلام پھیر کے کہنا کہ وہ نہیں ہے، یہ تو عجیب بات ہے جی۔ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے کہ سلام پھیر کے بندہ کہے جی میں نے اس کو سلام کیا تھا، وہ نہیں ہے۔ اب میں ایک علماء ہمارے نئی بھی بیٹھے ہیں، حضرت کے سامنے تو بات ہو چکی ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ایک نکتے کی بات بڑی یاد آ گئی، بتاتا چلوں، موضوع اس سے تو ذرا ہٹ گیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی سلام پڑھتے تھے، یہ نہیں پڑھتے تھے کہ السلام علیہ میرے پہ سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پہ سلام ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے سوائے حضرت کی کیوں؟ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تو فرماتے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، کیونکہ آقا کی دو حیثیتیں ہیں، ایک جناب عبداللہ کے صاحبزادے سیدہ آمنہ کے صاحبزادے، ایک حیثیت محمد رسول اللہ، سیدہ آمنہ کا صاحبزادہ محمد رسول اللہ پہ سلام پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ بے شک۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں، یہ بھی انشاءاللہ لکھا ہوا بھی دے کے جاؤں گا۔ جب آپ سے کوئی ایسی بات کرے یہ دوسرے کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جی بے شک، کہ وہ بات کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ہماری اس بدقسمتی کا راز ہماری قرآن سے دوری ہے۔ بے شک۔ قرآن ہم نے 2 قلعے، وہ کیا ہوتا ہے ولے والا کوٹھا، اس میں ہم نے 2 قلعے لگائے ہیں، اس کے اوپر ایک پھٹی رکھی ہے، اور پرانے گھروں میں تو میں نے ایک جالا بھی دیکھا ہے وہاں پہ، اس کے اوپر قرآن رکھ دیا لپیٹ کے، اس کے اوپر من مٹی پڑی، ہم اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اور ساری بےایمانیاں کر رہے ہیں، اور ہم قرآن سے بس فیض لے رہے ہیں، برکتیں لے رہے ہیں۔ یا کوئی مرنے لگا تو اس کے سرانے بیٹھ گئے، بھائی اس مرنے والے سے زندوں کو قرآن کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو تم پڑھ کے بخشو گے سال ثواب ہوگا، لیکن عمل کے لیے ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہمارے جو نابینا اور نااہل لوگ تھے، نابینا گلی میں نظر آ جائے تو اس کا نام یافع صاحب ہے، یہی ہے نا، جو ذہنی معذور ہے ہم اس کو مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، بیٹھا رہے بیٹا، جو عقل والا ہے اس کو ہم کہیں اور چھوڑ آتے ہیں، حالانکہ اس قرآن کے لیے بڑے بڑے اذہان، بڑے بڑے ذہن، بڑے بڑے علماء علم پڑھ کے قرآن خود گواہی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے بعض گمراہ ہوئے اور بعضوں میں ہدایت پائی۔ گمراہی پہلے ہے، گمراہی کا ذکر پہلے ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے بعض گمراہ ہوئے اور بعضوں نے ہدایت پائی۔ تو بڑے بڑے اذہان، اب میں اس طرف چلوں تو ایسے ابن سکاج ایسے فلسفی، فلسفے کے ماہر، قرآن کے ماہر، لیکن بے ایمان ہو کے مرے، گمراہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سارے عالم جو ہے وہ بس ٹھیک ہیں، سارے حق پہ ہیں؟ نہیں، گمراہ بھی ہیں، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ایک آدمی ہے، اس نے مولوی کا روپ دھارا ہوا ہے، اس نے محفل کوئی علماء حق کی بات الگ ہے، ریش مبارک ہے، سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، پٹکا باندھا ہوا ہے، اور آقا کے ممبر پہ بیٹھ کے ہینگ رہا ہے، ہینگتے ہیں نا بھائی، آقا کے ممبر پہ بیٹھ کے ہینگ رہا ہے،
گدھے کی طرح. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بکواس کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہوگا. لا حول ولا قوة. وہ جو اول فول بک رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی بلا جیسے پھٹا سٹا بیٹھا ہو. وہ ممبر پہ بیٹھ کے اس کا جو دل چاہے وہ کر رہا ہو. ہمیں بولنے کی جرت نہیں ہوتی اس کا. ہم کہتے ہیں کہ اتنی بلا ہم سے وہ قربانی کا وڑ کا اتنا نہیں پلتا جتنا یہ ہم نے پالا ہوا ہے. اس کی رگیں حلوے سے پالش کرتے ہیں ہم لوگ اور وہ ہینگتا ہے بیٹھ کے. اور وہ جو کہتا ہے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں سن لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بلا اس سے پنگا لینا بھی جائز نہیں. کہیں اوپر گر پڑا تو ہماری جان نکل جائے گی. اور ہم کمزور جو علماء ہوتے ہیں ہم ان کو تو علماء سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں علم تو اسی موٹے میں ہے سارا. تو اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہو تو اس کو اگر وہیں پہ آپ نہیں روک سکتے تو بعد میں تھوڑا اس کو پکڑ لیا کریں کہ بھائی صاحب ایسی بات نہیں ہے. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو میں آج بتا رہا ہوں اس کو ساتھ لے کے چلیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سبحان اللہ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. سبحان اللہ. اس دن کیا حال ہوگا قیامت کے دن. ہر امت پہ ہم ایک گواہ لائیں گے. ان کا نبی پکڑ کے لائیں گے. تو عام آدمی تھوڑا ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے حبیب ہم ان سب پر آپ کو گواہ لائیں گے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے. سیدہ آمنہ کے گھر, سیدنا عبداللہ کے گھر, سیدنا عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے. تو وہ جو 1,24,000 انبیاء پہلے گزر چکے تھے وہ تو اپنی امت پہ گواہ آئیں گے. ان سب پہ حضور کیسے گواہ آ گئے؟ سبحان اللہ. بھائی ایک جنرل بات ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور گواہی دیں. گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے آنکھ سے دیکھا ہو. آپ عدالت میں جائیں اور جج صاحب کو کہیں کہ جج صاحب میں اس قتل کا گواہ ہوں, یہ قتل میری آنکھوں کے سامنے ہوا, آپ میری گواہی قبول فرمائیں, لیکن میں ادھر تھا نہیں. تو وہ جج کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ, کیا ہوتی ہے, توہین عدالت, وہ نہیں لگائے گا کہ 6 مہینے آپ کو اندر کر دے. وہ آپ کو پاگل خانے بھیجے گا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں. یہ کہتا ہے میں میری گواہی لے رہے, یہ قتل میری سامنے ہو پر میں وہاں تھا نہیں. اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اس میں ایسی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہو اور آقا وہاں نہ ہو؟ تو معلوم ہوا کہ جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اس دنیا میں پیدا ہوئے, جب اس دنیا میں نہ تھے تو بھی وہ تھے. سبحان اللہ. ان کا ہونا ان کے وجود کا محتاج نہ تھا. سبحان اللہ. آج وہ پردہ فرما گئے تو ان کا ہونا بھی وجود کا محتاج نہیں. بے شک. اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ تھے تو اس دنیا میں گواہ تھے, حاکم تھے, حکمران تھے, بادشاہی اللہ نے ان کو بخشی. اب بھی کائنات کے بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں, مالک ہیں, والی کائنات ہیں. لیکن جب اس سے پہلے نہ تھے تب بھی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان کا ہونا ان کے وجود کا محتاج نہ تھا. سبحان اللہ. ان کی گواہی تمام انبیاء کی امتوں پر اللہ نے رکھ دی. سبحان اللہ. کہ ان کے انبیاء نے جو ان کو پیغام پہنچایا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پہنچا. وہ نبی کہیں گے ہم نے پہنچا دیا. وہ ان کو بھی جھٹلا دیں گے کہ یہ بھی سچے نہیں ہیں. تو ان پہ وہ گواہ لایا جائے گا جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے. سبحان اللہ. اس دن پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا. پھر ایک اور بات بتا دوں ختم نبوت کے حوالے سے بھی کہ اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ پردہ فرما گئے اور اب ہم بھی نہیں, تو پھر مرزا قادیانی تو سچا ہو گیا. نبی باقی سارے انبیاء کی نبوت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی, وہ چلی گئی.
आका की सरदारी तो क़यामत तक रहनी है। सुभान अल्लाह।